مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسالہ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 5 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب بھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں۔ اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ چاہے مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں نہ کی ہو تو کر لیجئے، جن میں یہ بھی نیت شامل رکھیں کہ مغرب کی نماز کا انتظار کروں گا، مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شریک رہ کر علم دین حاصل کروں گا، کسی کا دھکا لگ گیا صبر کروں گا، گھوروں گا نہیں، جھڑکوں گا نہیں، معاف کر دوں گا اگر اس کی طرف سے کوئی خطا بھی ہوئی تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی مدنی منی کا دل نہ چاہے نماز پڑھنے کا اور وہ قاری صاحب کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے تو ایسا کرنا کیسا؟ قاری صاحب کے ڈر سے پڑھے، ماں باپ کے ڈر سے پڑھے، ماں باپ بھی تو آرڈر کرتے ہیں نا نماز کا، تو وہ نماز ضرور پڑھے بھلے ڈر سے پڑھے، تو اور آہستہ آہستہ اپنا ذہن اس طرف لائے کہ مجھے اللہ کے ڈر سے نماز پڑھنی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ میرے قاری صاحب یا میرے ماں باپ جو نماز کا بولتے ہیں تو یہ میری بھلائی کے لیے بولتے ہیں، تو نماز تو پڑھنی چاہیے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو نماز کا حکم کریں اور نماز اس کو پڑھائیں جیسے اس کو پڑھنا آتی ہو، اور تھوڑا تھوڑا اس کی عقل اور سمجھ کے مطابق سکھانا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ جب بالغ ہوگا تو اچھی نماز پڑھنے والا بن جائے گا انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں مدنی منا یہ عرض کر رہا ہے کہ مدنی منع یہ نعت بہت پڑھتے ہیں، نور والا آیا ہے۔ نور کا کیا مطلب ہے اور یہ نور ہم دیکھ سکتے ہیں؟ آئیے ٹاپک ہے نور تو اصل تو روشنی کو بولتے ہیں، اور نور کا معنی جو ہے وہ شے کہ جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے۔ جیسے یہ لائٹ ہوتی ہے، چاند ہے، سورج ہے۔ پھر اس نور کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نور وہ ہوتا ہے جو حسی ہوتا ہے، یعنی جو باقاعدہ ہمیں نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، جیسے یہ لائٹ محسوس ہوتی ہے، سورج محسوس ہوتا ہے، چاند محسوس ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے خود بھی روشن ہیں، دوسروں کو بھی روشن کر رہے ہیں اور محسوس بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا نور، اس کو نور عقلی بھی بولتے ہیں، نور معنوی بھی بولتے ہیں، یعنی وہ نور کہ جو بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ ایسی وہ عقل کے طور پر ایسی روشن شے ہوتی ہے کہ جو خود بھی روشن ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی راہ دکھاتی ہے۔ جیسے قرآن ہے تو قرآن کو بھی نور قرار دیا گیا کہ قرآن کے ذریعے راستہ نظر آتا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسی نور بھی ہیں، مانوی نور بھی ہیں۔ یعنی حس کے اعتبار سے یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں نور نظر بھی آتا ہے، اور مانوی اس اعتبار سے کہ آپ لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ اور اس کے بے شمار واقعات بھی موجود ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو جسم اقدس تھا اس سے نور پھوٹتا تھا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی احادیث طیبہ اس حوالے سے کافی ساری ہیں۔ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ بیٹی چرخہ کاٹ رہی تھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک نال شریف سی رہے تھے، تو اچانک ان کی نظر پڑی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارکہ سے قطرے بہہ رہے ہیں، تو وہ ان قطروں سے نور پھوٹ رہا تھا، تو دیکھ کر مبہوت ہو گئیں اور بس ٹکٹکی باندھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے لگیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نظر پڑی تو فرمایا عائشہ کیا دیکھتی ہو؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے چہرہ مبارکہ پر جو پسینہ آیا ہوا ہے، پیشانی مبارکہ پر جو پسینہ آیا ہوا ہے، یتولد منہ نور، اس سے نور پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک شعر پڑھا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ایک مشہور عرب کے شاعر کا، کہ جس نے کسی کے چہرے کی تعریف کی تھی، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر وہ شاعر آپ کے چہرہ مبارکہ کو دیکھتا تو آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے شعر کبھی نہ کہتا وہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، اور اس کے علاوہ اور بھی واقعات موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں تشریف لے کر آئے تو اس وقت سوئی گم ہو گئی تھی، تو کمرہ روشن ہو گیا، اور اس روشنی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی روشنی میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سوئی کو تلاش کر لیا۔ تو یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسی اعتبار سے بھی نور ہیں کہ جو نظر آتا ہے نور، اور اسی طرح مانوی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ دکھاتے ہیں۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار نے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ یہ کلام کی بھی کیا شان ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والے ہمارے کینیا میں موجود سواحلی زبان جاننے والے اردو میں یہ کلام پڑھ رہا ہے. ماشاء اللہ. سیاہ فام غلام مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، اس میں بھی نور کے متعلق آپ کو معلومات ہوں گی. یہ رسالہ صرف 48 پیجز پر ہے، اس کو بھی حاصل کیجیے. سیاہ فام غلام بہت دلچسپ ہے، دلچسپ حکایات ہیں اس میں اور نور کے حوالے سے. اور امیر علیہ سنت کا ایک اور رسالہ بچوں کی کہانیوں میں نور والا چہرہ، نور والا چہرہ. اس میں بھی نور کے بہت پیاری پیاری سچی کہانیاں. صلو علی الحبیب. ایک تحریری سوال ہے ہمارے پاس. پوچھ رہے ہیں کہ رمضان میں روزے کی حالت میں بار بار نہانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. ٹھیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میر علیہ سنت آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں کسی بھی نماز کے وقت اذان کے فوراً بعد داخل ہوتے ہیں تو اذان اور نماز کی ادائیگی کے دوران میں جو وقفہ ہوتا ہے اس میں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ اس دوران میں ہم تحیت الوضو یا تحیت المسجد کے نوافل یا 2 نوافل ادا کرتے ہیں. اس سلسلے میں عرض یہ کرنا ہے، رہنمائی فرمائیے کہ کیا جن نمازوں کے ساتھ نوافل نہیں ہوتے، جیسے جن کی رکعت میں فجر کی رکعت میں نوافل نہیں ہوتے، کیا اس نماز کے ساتھ یہ نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ تحیت الوضو اور تحیت المسجد کے تعلق سے تو اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتا ہے، جیسے فجر کی نماز پڑھنے والا مسجد میں جا کر سنتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کی تحیت المسجد ادا ہو گئی، اس کو الگ سے تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو اسی میں جو ہے وہ تحیت الوضو کی نیت بھی ادا ہو جاتی ہے. جبکہ وضو کی تری باقی ہو. اگر وضو کی تری باقی ہے اعضاء پر تو تحیت الوضو کی نیت بھی شامل کی جا سکتی ہے. اور ویسے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان یہ ذہن میں رہے کہ کسی طرح کے نفل نہیں پڑھے جا سکتے، یہاں تک کہ اگر صبح صادق ہو گئی اور کسی نے تہجد کی نیت کی اور نفل پڑھے تو یہ سنت فجر کے قائم مقام ہو جائیں گے، یعنی سنت فجر کاؤنٹ ہوگی نہ کہ نفل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میں ملیر لیاقت مارکیٹ سے گفتگو کر رہا ہوں. میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے، اگر کوئی گراہک ہمارے پاس آتا ہے اور ہم سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، جیسے اس نے سادی کاٹن ہم سے مانگی 50 روپے پر میٹر اس کی قیمت کی شرح ہے، مگر ہم اس کو دوسرا پروڈکٹ بنا کر بیچتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم کسی اور نام کو اس کو پروڈیوس کرتے ہیں، ہم کسٹمر کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کمپنی کا ہے، تو ہمیں کسٹمر کو زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے اور یہ ہے کہ 50 والی چیز ہم 80 یا 100 میں بیچ دیتے ہیں. تو کیا یہ ہمارے لیے صحیح ہے؟ تو بات چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے چاول ہے، اب چاول ناسپتی ہوتے ہیں یا سیلا ہوتے ہیں، تو اب یہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ چاولوں کو اپنی پیکنگ دیتے ہیں اور وہ پیکنگ دینے کے بعد ایک برانڈ بن جاتی ہے، پھر اس کو وہ مشہور ہو جاتی ہے، پھر گاہک آ کے وہی برانڈ مانگتے ہیں. تو اس کے عام چاولوں کے مقابلے میں اگرچہ کہ وہ کھلے ہوئے وہی چاول ہوں سیم ٹو سیم، لیکن ایک برانڈ کے زیادہ پیسے ہوں گے. تو ان کے سوال تو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے کسی کپڑے کو اپنی کمپنی کا نام دے دیا. اگر اپنی کمپنی کا نام دے دیا ہے اور وہ پھر مہنگی بک رہی ہے تب تو دھوکہ نہیں ہوگا. ہاں اگر کسی مشہور کمپنی کی طرف منسوخ کر دیا کہ ابھی فلاں کمپنی کا جو ہے یہ کپڑا ہے، ایسی صورت میں یہ دھوکہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خورشید احمد عطانی ہے. میں وادی بالا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے، مغرب کی نماز 3 رکعتیں مسافر نے ادا کرنی ہے، تو اس میں قصر کا نام لے گا؟ جواب ارشاد فرما دیں. مغرب میں قصر نہیں ہے، تو قصر کی نیت میں شامل کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی علی محمد. کچھ تحریری سوالات ہیں ہمیں میسیجز کے ذریعے موصول ہوئے ہیں. پہلے تو ایک اسلام بھائی کچھ معلومات لینا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کے پہلے حافظ کون تھے؟ ناظرین میں سے اگر کوئی حاضرین میں سے کوئی بتا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحمید اتاری فاروق نگر سے. ایک ماہ کی اعتکاف کے لیے حاضر ہوا. بابا جان، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلا حافظ قرآن پاک دا وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید جی سب سے پہلے حافظ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جواب درست ہے. ہمارے اسلامی بھائی کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال یہ کیا گیا ہے، کہتے ہیں میری سیلری یعنی میری تنخواہ، مگر یہ اگر کے ساتھ پوچھ رہے ہیں، اگر میری سیلری تنخواہ 12,000 روپے ہے اور میرا سب کچھ پورا ہو رہا ہے، پھر بھی میں ناشکری کروں تو کیا ناشکری کرنے کا گناہ ملے گا؟ ناشکری کی تو صورتیں بنیں گی نا. ہر صورت میں تو گناہ نہیں کہا جائے، بلکہ ناشکری کفر تک بھی لے جا سکتی ہے. تو 12,000 میں پورا ہو یا نہ ہو، بندے کو ہر حال میں شکر گزار ہی رہنا ہے. اس نے پیدا کیا، اس کا شکر. پھر مفت میں یہ ہوا دی ہم کو جس سے ہم سانس لے رہے ہیں، یہ بند ہو جائے 1 منٹ کے لیے تو ہم کو اپنا بھاؤ پتہ چل جائے. تو ہر سانس پر سانس کا جانا بھی شکر کا موقع، اور باہر نکالنا بھی شکر. اگر یہ اندر رہ جائے تب بھی بندے کی ہلاکت. نہ نکلے، اندر ہی رہ جائے تب بھی ہلاک ہو جائے گا نا بندہ. تو اس طرح نعمت، پانی نعمت، موسم نعمت، یا گرمی بھی نعمت ہے اللہ کی. کتنے پھل پکتے ہیں، اس سے کتنی کھیتیاں پکتی ہیں، کتنی بیماریوں کے جراثیم مر جاتے ہیں گرمی سے. تو بہت سارے اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کا شمار کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے بندہ شکر سے تو فارغ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کا کرم ہے کہ 12,000 دیتا ہے. یہ نہ بھی دیتا تب بھی شکر ہے. 12,000 کم دیتا تب بھی شکر ہے، زیادہ دے تب بھی شکر ہے. شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا جانے حسن تم پہ فدا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علیہ. پوچھ رہے ہیں اگر نماز عشاء کے وتر یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ تہجد میں پڑھ لیں گے، لیکن تہجد میں آنکھ نہ کھلے، پھر وتر کب ادا کریں؟ کیا فجر کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں؟ اگر اٹھنے پر قادر نہیں ہے
تب تو وطر کو رات دیر تک مؤخر کرنے لیٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ تو اس کے ساتھ مشروط ہے کہ جو اٹھنے پر قادر ہے اور سوتا ہے اور اٹھنے پر قدرت رکھتا ہے تو وطر بھلے لیٹ رات کو اٹھ کر پڑھے. تو اب بہرحال یہ کہ اب تو قضا ہو گئی اس کی، توبہ بھی کرے، جبکہ قصدن یہ سویا تھا اور پتا تھا کہ میں اٹھ تو نہیں سکتا ہوں، یا کبھی اٹھتا ہوں کبھی نہیں اٹھتا ہوں، تب بھی یہ رسک اس نے لیا کیوں؟ اور جو 3 رکعت یہ وطر رہ گئی اب یہ اس کی قضا کرے. فجر کے وقت میں بھی قضا ہو سکتی ہے، اور اگر وہ صاحب ترتیب ہو تو ہاں تو اس کو فجر کے پہلے ہی قضا کرنی ہوگی اگر وہ صاحب ترتیب ہے، یعنی اس پر 6 سے کم نمازیں قضا ہیں تو اس صورت میں وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے. جیسے کسی کی 4 نمازیں قضا ہیں اور اب وہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، دن کی 4 نمازیں چھٹی ہوئی ہیں، تو عشاء کی نماز سے پہلے وہ 4 قضا کر لے. البتہ اب عشاء میں بھی اتنی دیر ہو گئی کہ اگر یہ قضا کرنے لگتا ہے تو عشاء کا بھی وقت فوت ہو جاتا ہے، تو اب پہلے عشاء پڑھ لے اور اس کے بعد وہ 4 قضا کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ اس وقت تو کشمیر کی بول بالا ہے، یہ بہت نظر آ رہا ہے اسکرین پر، ہے نا. آج بھی یعنی شام کو کل بھی تھے یہ، اور یہ اپنے سردار آباد یہ بھی آتا ہے، دونوں وقت سردار آباد اور کشمیر. اب دیکھو اس ریس میں تیسرا کون شامل ہوتا ہے. ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں، ماشاءاللہ جمع کرتے ہیں، آتے ہیں. ظاہر اس ٹائم پر جمع کرنا بھی ایک کام ہے. ماشاءاللہ یہ اس وقت جمع کرنا واقعی کام ہے، بالکل یعنی کہ وہ بیٹری لو ہو جاتی ہے آدمی کی پیاس سے، بھوک سے. بیٹھے ہوئے کھلی فضا میں بیٹھے ہیں، غالباً ہو سکتا ہے وہاں کا موسم ان کے لیے زیادہ مدنی ہو. جی پھر بھی وہ جی شام کو روزہ رکھنے والا جو ہے نا وہ اکثر کمزوری محسوس کرے گا. جی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. آمین آمین. ان کا بیٹھنا ماشاءاللہ سننا. مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنو نا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو خالی کشمیر کو نہیں چمکانا ہے، پوری دنیا کو سنتوں سے چمکانا ہے. تو مدنی قافلوں میں خوب سفر کیجیے. انہیں آخری عشرے کے اعتکاف کی یا ابھی سے آنے کی بھی جو دعوت دی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ سردار آباد والے کم از کم آخری عشرے کا یہ اعتکاف، اور جنہوں نے 1 ماہ کا اعتکاف کیا ہوا ہے ماہ رمضان کا، سردار آباد میں تو ہوتا ہے نا ماہ رمضان کا اعتکاف، اور کشمیر میں بھی ہوا ہوگا. ہاں جی تو ممکن ہے. ابھی مطلب ابھی 12 دن باقی ہیں، ابھی سے بیٹھ جائیں. جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا، ورنہ کم از کم آخری 10 دن کا تو کر ہی لیں اعتکاف، وہ تو اس کے اپنے فضائل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے ہیں درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا تھا، پرندے نے کپڑوں پر بیٹ کر دی. اب نماز اور کپڑوں کا کیا حکم ہوگا؟ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ صفحہ 7. نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے. مثلا آستین میں نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے تو اگر آستین کی چوتھائی سے کم ہے، یا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، یا اسی طرح ہاتھ میں لگی ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے. یعنی اس صورت میں پڑھی گئی نماز ہو جائے گی. اور البتہ اگر پوری چوتھائی میں لگی ہو تو بغیر پاک کیے نماز نہ ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہم پہاڑوں کو اپنے ایمان کا گواہ بنا سکتے ہیں؟ اس بارے میں مجھے جواب. جی ہاں، پہاڑوں کو، درختوں کو، پتھر کے ڈھیلوں کو، ریت کے ذروں کو، ہر چیز کو، سمندر کو، بارش کے قطروں کو کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا گواہ بنا سکتے ہیں. ایک حکایت اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک صاحب کا معمول تھا جب مسجد تشریف لاتے تو 7 ڈھیلوں، ڈھیلا مانے پتھر، چھوٹے پتھر ہوتے ہیں نا، ان کو ڈھیلا بھی بولتے ہیں، ٹھکرے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈھیلا بولتے ہیں. 7 ڈھیلوں کو جو باہر مسجد کے طاق میں رکھے تھے اپنے کلمہ شہادت کا گواہ کر لیا کرتے. اسی طرح جب واپس ہوتے تو گواہ بنا لیتے. بعد انتقال ملائکہ یعنی فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے چلے. ان 7 ڈھیلوں نے 7 پہاڑ بن کر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے اور کہا ہم اس کے کلمہ شہادت کے گواہ ہیں. انہوں نے نجات پائی، یعنی جہنم سے نجات پائی. تو جب ڈھیلے پہاڑ بن کر حائل ہو گئے تو یہ تو پہاڑ ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر وہ سمندری سفر میں وہ پہاڑوں سے گزرے تھے اور کلمہ شہادت پڑھ کے سب کو مطلب گواہ کیا تھا پہاڑوں کو اور دوسروں کو بھی ترغیب دی تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو یہ ڈھیلے پہاڑ بن کر جہنم کے آڑے حائل ہو گئے، آڑ بن گئے، تو یہ تو ہیں ہی پہاڑ. یہ سن کر سب لوگ با آواز بلند کلمہ شہادت پڑھنے لگے. مسلمانوں کی زبان سے کلمہ شہادت، مسلمانوں کی زبان سے کلمہ شریف کی صدا بلند ہو کر پہاڑوں میں گونج گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اور کشمیر میں بھی پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی زور زور سے کلمہ پڑھ کے اس کو گواہ کر دیں. اگر آپ انہیں زور سے کلمہ پڑھا دیں، ہم پڑھیں، ہمارا بھی اس پہاڑ تک آواز تو جائے گی. ساؤنڈ تو لگے ہوئے اگرچہ وہ مدنی چینل کے ذریعے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں امام احمد اتاریہ راول پنڈی سے عرض کر رہی ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ جس بندے کو چکن باکس نکلے ہو اس بندے کو دیکھ کر دعا پڑھ لینی چاہیے یا نہیں؟ چکن پوکس نکلے جس بندے کو، بچے کو، چلو بچہ بندہ، تو چکن پوکس دیکھ کر وہ جو بیماری سے بچنے کی دعا پڑھ سکتے ہیں. 3 بیماریوں میں وہ دعا پڑھنے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. ایک تو وہ نزلہ، آشوب چشم اور خارش. تو نزلہ جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور خارش جو ہے یہ جزام یعنی کوڑ، سفید داغ والی ایک خطرناک بیماری ہے جلد کی، اسکن کی، اس سے بچاتی ہے. اور آشوب چشم جس میں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور پانی بہتا ہے، تو یہ اندھاپے سے بچاتا ہے. تو اس لیے ان 3 بیماریوں پر نہ پڑھا جائے. اس کے علاوہ دیگر بیماریوں پر وہ دعا جو ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھ لیں گے تو وہ بیماری نہیں ہوگی. تو چکن پوکس ہے تو جلدی بیماری، مگر لفظ خارش نہیں ہے، یہ اس میں دانے نکلتے ہیں. تو چکن پوکس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. آپ پڑھنے میں یہ کہ اگر اگلے کو مسئلہ پتہ ہو کہ یہ دعا پڑھنے سے یہ بیماری نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے مریض کے سامنے ہم بلند آواز سے پڑھیں تو اس کا دل تھوڑا ٹوٹے،
تو ایسے موقع پر یہ اپنا وہ ذاتی معاملہ کہ پڑھا نہیں ہے کہ بہتر یہ کہ آہستہ پڑھے. سمجھتا ہوگا تو اس کو تھوڑا ہوگا کہ میں تو پھنس گیا ہوں، اب یہ نجات چاہتا ہے اس سے. تو ناراض ہونا نہیں چاہیے، کو پڑھے تو احتیاط کے طور پر کہ آہستہ سے پڑھے، اس کو پتہ نہ چلے. جیسے کینسر کا مریض ہے، فالج زدہ ہے، اس کو ہم دیکھ کے پڑھیں گے تو اس کو ہو سکتا ہے بیچارے کا دل ٹوٹے. جبکہ یہ پتہ نہیں ہے تو وہ تن کے بیٹھ جائے گا کہ ابھی مولانا نے پڑھا ہے اور مجھے دم کرے گا، تو پھر چلے اور کیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے، خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدل کے یہ محاورہ درست ہے؟ خربوزے تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے؟ بات واقعی آپ نے فتح کی گئی ہے. تو یہ لفظی معنی وہ مراد نہیں ہوتے، وہ محاورہ ہوتا ہے وہ کہ وہ الفاظ کچھ ہوتے ہیں، اس کے معنی کچھ ہوتے ہیں. شاید استعارہ بولتے ہیں، استعارے میں بھی مرادی معنی لیے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ محاورہ، جیسے کہ میرا بیٹا تو چاند کی طرح حسین ہے، تو آپ بولو گے کہ چاند کے تو نہ ناک ہے نہ کان ہے نہ آنکھیں ہیں، وہ چاند کی طرح کیسے حسین ہے؟ اور چاند تو اجالا کر دیتا ہے، اور تمہارا بیٹا جب بجلی چلی جاتی ہے تو خود نظر نہیں آتا، یہ کیسے ہو گیا چاند جیسا حسین؟ تو اب ظاہر یہ محاورہ ہے، حسن میں مبالغہ ہے کہ بہت اچھا ہے، بہت میرا مدنی منا بہت خوبصورت ہے، یہ مراد لی جائے گی. تو چاند کا بھی تو حسن مشہور ہے نا، چاند حسین ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ اب اللہ بہتر جانے کہ وہ یہ تو کوئی پھلوں کا جو ماہر ہوگا وہ بتائے گا کہ ہو سکتا ہے خربوزے کو دیکھ کر، یعنی پہلا خربوزہ ہو جس رنگ کا، دوسرا خربوزہ اسی رنگ کا ہوتا ہو، اس کے قرب کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے، عین ممکن ایسا ہوتا ہو، اسی سے یہ محاورہ نکلا ہو. لیکن مجھے اس کی کوئی اصل حقیقت پتہ نہیں ہے. لا ادری لا اعلم واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا ایک سوال ہے کہ جب کوئی بھی نماز اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں پھر ہمیں کیا نماز پوری پڑھنی چاہیے یا کہ اس میں سجدہ صاحب وہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ معلومات دیں آپ. نماز میں کوئی غلطی رہ جائے یا کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو نہ کریں اور نماز پڑھ لیں، تو ایسی صورت میں اس کا کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہونے کے لیے تو یہ کہ واجب چھوٹے، وہ بھی نماز کا واجب ہو، نماز کا کوئی واجب چھوٹے تو اس میں سجدہ سہو غلطی سے اگر چھوٹا نا تو سجدہ سہو سے نماز صحیح ہو جائے گی. اگر جان بوجھ کر کوئی نماز کا واجب چھوڑا تو اب سجدہ سہو سے نماز کی ترکیب نہیں بنے گی، بلکہ دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. اور ہر طرح کی غلطی سے سجدہ سہو کافی نہیں ہوتا. فرض چھوٹ گیا، بھلے غلطی سے چھوٹا، فرض چھوٹا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. اور اگر کوئی سنت چھوٹی، چاہے غلطی سے چھوٹی چاہے جان بوجھ کر چھوٹی، تب بھی نماز میں سجدہ سہو واجب بھی نہیں ہے، کافی بھی نہیں ہے، نماز دوبارہ پڑھنا بھی واجب نہیں ہے. اس طرح کے مختلف اس کی مطلب صورتیں ہیں نماز میں غلطیوں کی. تو نماز کے احکام نامی ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، اس کا مطالعہ کیجئے. یہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے. ہمارے ہاں تشریف لے آئے فیضان مدینہ میں، ہم آپ کو نماز کا کورس کروا دیں گے. تو ظاہر ہے کہ اب آپ نے دنیاوی نوکریوں کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ کورسز کیے ہوتے ہیں نا، تو یہ نماز کورس بھی کر لیں. اور نماز ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں 1 منٹ 2 منٹ میں پوری نماز کون آپ کو سکھا دے گا؟ سیکھنا پڑے گا اس کے لیے. نماز کورس
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کروایا جاتا ہے. آپ کو جب بھی چاہیں آپ نماز سیکھنا حاضرین ناظرین تو مدنی تربیت گاہ سے رابطہ کریں. اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو زیادہ دن نہیں دے سکتے, 1 ماہ کا نماز کورس ہوتا ہے, آپ نہیں دے سکتے تو چلیے 12 گھنٹے دے دیں, ہم کو 25 گھنٹے دے دیں, تھوڑی دیر کے لیے مدنی تربیت گاہ والوں سے مل لیں. تو یہ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ نماز کے ضروری مسائل سکھانے کی کوشش کریں گے. آپ آئیں تو صحیح, خالی چاہنے سے نہیں ہو جائے گا, کرنے سے ہوگا. اور نماز جس پر فرض ہے اس پر تو یہ بھی فرض ہے کہ نماز کے ضروری احکام سیکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں غلام مصطفیٰ کلفٹن باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا یہ سوال ہے کہ اگر روزے میں الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آپ ارشاد فرما دیجیے. روزے میں خود بخود کتنی ہی قے یعنی الٹی ہو جائے, خواہ بالٹی کیوں نہ بھر جائے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 2, اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی اور اگر وہ منہ بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. قصدن منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی کیا خون آئے. اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی, منہ بھر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا. منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی, ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. منہ پر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا, البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا. منہ بھر کی تعریف یعنی ڈیفینیشن. منہ بھر قے کے معنی یہ ہیں اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے. بلا تکلف یہ کہ جیسے کہ ایک دم منہ بھینچ لیا تو یہ تکلف کیا, اس کو روک دی. تو اب بھی یہ ہے منہ بھر کہ ہاتھ ہٹائے گا تو در کر کے یہ باہر آ رہی ہے, تو بلا تکلف نہ روکی جا سکے ایسی قے جو ہے وہ منہ بھر کہلاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے, اگر کوئی کسی کا بچی یا بچہ گود میں لے تو اس کی وضعیت چینج ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ باپ نہیں بدل سکتا, باپ وہی رہے گا, اور اگر باپ بدلی کرے گا تو گناہگار ہوگا, کہ باپ بدلتا ہی نہیں نا. تو یہ عام طور پر وہ گود لیتے ہیں بچہ تو پھر وہ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ اس کو احساس محرومی ہوگا, صدمہ ہوگا, تو باپ کا نہیں بتاتے. اصل ماں باپ کا بتانا چاہیے, اس کو ضروری ہے, ورنہ وہ اسی کو باپ سمجھ کر باپ لکھے گا, باپ کہے گا کہ یہ میرا باپ ہے. تو یہ حدیثوں میں اس کی وعیدیں آئی ہیں, اور گناہ کبیرہ ہے, جہنم کے عذاب کی وعید ہے, لعنت بھی کی گئی ہے اس پر. تو جیسے شادی کارڈ میں بھی نام جس لے پالک ہے تو اپنے اس باپ کا نام نہیں لکھے گا جس نے پالا, اصل باپ کا لکھے گا, چاہے اس نے اس کی ماں کو طلاق دے دی ہو, چاہے زندہ ہو, چاہے فوت ہو گیا ہو, کچھ بھی ہو, اصل باپ کا نام لکھنا اور لینا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.